سر یہ بتائیں کہ آپ اوور آل سارا آپ کے نظر میں سب کچھ ہی ہوگا تو پاکستان کو کتنا کس وقت جو ہے معیشت کو کتنا خطرہ ہے، یہ ہمارا نیشنل سیکورٹی کا کتنا ایک بڑا ہے مسئلہ؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے کیونکہ آپ کے پاس ریزروز خطرناک طریقے سے گرتے چلے جا رہے ہیں اور ادائیگیاں کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ معیشت کو آپ سمجھ لیں کہ سکیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا ڈالر ملک سے باہر نہ جائے۔ اس کو کرنے کے لیے آپ نے ایلسیاں کھولنی لوگوں کے لیے مشکل کر دی ہیں، یہاں تک کہ ضروری دوائیوں کے لیے جو خام مال ہوتا ہے اس کی ایل سی کھولنے میں بھی پرابلم ہو رہا ہے۔ پورٹ پہ آ کے آپ کی کھانے کی اشیاء پڑی ہوئی ہیں، وہ مال چھڑایا نہیں جا سکتا کیونکہ ڈالر پیمنٹ الاؤ نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو آن لائن جو ہے بڑا زبردست ایک پاکستان میں ٹرینڈ شروع ہوا تھا، ہمارے جو فری لانسرز ہیں وہ بڑا پیسہ کما رہے تھے، ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا 2 سال لگاتار، وہ بھی ساری اس وقت خطرے میں پڑ گئی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ جب دیکھ رہی ہیں کہ پیمنٹس اوور ڈیو ہوتی چلی جا رہی ہیں تو وہ پاکستان سے وڈرا کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے بھی آپ دیکھیں نا تو ایک خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کا معیشت کا، اور جب اتنی خطرناک موڑ پہ آ جائے تو وہ صرف معاشی مسئلہ نہیں رہتا، وہ قومی سلامتی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور پہلو سے اگر آپ قوم کی سلامتی کے دیکھیں کہ جو ملک کے اندر جو جرائم ہوتے ہیں، جو معاشرتی حالات ہیں، اب بزنس ریکارڈر کے وہ بہت سیریس ریسرچ کے رپورٹر ہیں، وہ کوئی ایسی کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ آج ان کی آپ خبر پڑھیں 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری سے۔ اب اتنا بڑا، اتنی مہنگائی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی اور اس کے ساتھ اس طریقے کی بے روزگاری، تو آپ اس کا معاشرتی جو اثر ہوگا وہ بھی ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے۔ جی اسد، یہ میں دیکھ رہا تھا ساک ڈار صاحب نے سنا ہے آج میٹنگ بلائی ہوئی تھی اور سب کو کہا کسٹم وسٹم کو کہ آپ یہ معاملات ٹھیک کریں، اور واقعی ہی وہاں جو ٹرنڈ آؤٹ کے حالات بڑے خراب ہیں کہ کسٹمز کی بہت زیادہ رپورٹ پیش کی گئی کہ تورخم کے ذریعے جو ہے وہاں پہ باڈی رپورٹس آ رہی ہے۔ ایک پولیس والا پکڑا گیا ہے $50,000 کے ساتھ، کوئی بچے پکڑے گئے ہیں جو $10,000 جوتوں کے ڈبوں میں لے کے جا رہے تھے۔ پھر بتایا گیا جی اورنج جو مالٹا یہاں سے جاتا ہے، کنو جاتا ہے، اس کے کریٹس میں کرنسی جا رہی ہے، اسی طرح ہی وہاں پہ آپ کا یوریا جا رہا ہے، اسی طرح ہی آپ کی گندم جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی فی الحال تو نظام نہیں ہے، جس طرح وعدہ کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دیں گے، مگر کیا یہ جو اوورآل ہمارا اس وقت فارن ایکسچینج کا اور ریزروز کا جو مسئلہ آ رہا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے، تو یہ پریلیمنری چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو سب سے ٹھیک ہوگا یا اس کے لیے بڑا کوئی میکرو ہمیں فسکل میجرز کرنے ہوں گے؟ دیکھیے جو ظاہر ہے کہ سسٹینیبل جو چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ بنیادی ریفارم کی جائے، اس کے اندر آپ کا فسکل مسئلہ بہت بہت سیویئر پرابلم ہوتا چلا جا رہا ہے اور انسسٹینیبل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایکسٹرنل امبیلنسز جو ہیں وہ بہتر ہونے شروع ہوئے تھے، آپ کی ریمیٹنسز بڑھنی شروع ہوئی تھی، ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہوئی تھی۔ جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب کا جو پچھلا بھی اسٹینڈ تھا تو وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا ایکسپورٹس کے لحاظ سے۔ یہ واحد 4 سال کا پیریڈ ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی آج تک نہیں ہوا کہ اس 4 سال کے عرصے کے اندر ہماری ایکسپورٹ گر گئی تھی، ورنہ یہ تو ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں وہ کبھی تیز ہو جائے کبھی سلو ہو جائے، لیکن یہ ڈار صاحب کا واحد 4 سال کا عرصہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جہاں پہ ایکسپورٹ ایکچولی کم ہو گئی تھی، اور وہی فینومنا دوبارہ رپیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے معیشت سیکھ کے آئے ہیں، ان کے دماغ میں گھس جاتا ہے کہ ڈالر کو میں کس طریقے سے مصنوعی طریقے سے کر دوں۔ اب یہ جو سارے ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہیں ان سے مارکیٹ کے اندر پینک بڑھ رہا ہے، اور جو کاروباری لوگ ہیں اگر آپ ان سے اس وقت بات کریں تو وہ تو بالکل اس وقت ایک پینک سچویشن میں آئے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ملک جا کے کر رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ اجازت دیں کہ اس کا جو حل نکلنا ہے نا عامر، وہ صرف معاشی اقدامات سے نہیں نکلنا۔ یہ بحران پیدا ہوا ہے ایک سیاسی بحران سے، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور رجیم چینج آپریشن سے شروع ہوا ہے، اور جب تک یہ غیر یقینی صورتحال رہے گی کہ کسی کو یہی نہیں پتا کہ اگلے مہینے پنجاب اسمبلی ہوگی نہیں ہوگی، خیبر پختونخوا ہوگی نہیں ہوگی، وفاق ہوگا نہیں ہوگا، یہ معیشت آگے نہیں چل سکتی۔ جب اگر ہم اس ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئیں، ذمہ داری ہو، 5 سال آگے ان کے سامنے ہو، فیصلے کر سکیں، باہر سے جو ڈیل کر رہا ہے اس کو کانفیڈنس ہو کہ میں جس کے ساتھ بات کر رہا ہوں
یہ ایکچولی اس پالیسی کو امپلیمنٹ کروا سکے گا. ویسے آپ نے بہت اچھا کیا کہ سیاست کی طرف آگے. میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو دعویٰ تھا یا اعلان کیا گیا تھا کہ دسمبر میں ہی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی کے پی کی اور پنجاب کی, مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا جی پرویز الہی صاحب کی اس بات میں بھی جان ہے کہ یہ نہ تحلیل کرنے کی بھی جو وجوہات ہیں وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں. کیا آپ اس لیے کوئی نظر آتا ہے کہ ہونے کا دسمبر میں چانس تحلیل کا ہے یا یہ ڈیلے ہو گیا ہے؟ نہیں جی بالکل, ابھی تک تو یہی فیصلہ ہے کہ دسمبر کے اندر ہی تحلیل کرنی ہے, اور اس کے لیے جو تیاری کرنی تھی, جو اقدامات کرنے تھے, اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اور اس وقت تک تو کوئی چینج اس کا پلان کا ہے نہیں. خواہش بڑی شدید ہے لوگوں کی کہ ہم نہ کریں تحلیل, بلکہ میں اگر اس کو بولوں نا, اصل مسئلہ تحلیل کا نہیں ہے. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد الیکشن ہوں گے, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ یہ عجیب و غریب جمہوریت کے چیمپئن ہیں جو ہر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الحمدللہ ایسی معاونت کرتا ہے کہ کراچی میں مقامی حکومت کا الیکشن ہونے جا رہا تھا, 36 گھنٹے باقی رہ گئے تھے, 3 دن سے میں گراؤنڈ پہ کیمپین کر رہا تھا. آخری جلسے میں پہنچا تو پتہ چلا جی الیکشن پوسٹ پون ہو گئے کیونکہ کراچی میں بارشیں بہت زیادہ ہیں. یہ کیڑی بات ہے, ہم وہاں پہ سڑک پہ کھڑے ہوئے کیمپین کریں. تو اس لیے یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے بغیر الیکشن کے یہ جمہوری نظام چلتا رہے. یہ عجیب و غریب ایک جو انہوں نے جانور ویسے ابھی تو ہو لیکن الیکشن نہ ہو. اصل وہ ابھی تو ڈیر کر رہے ہیں آپ کو. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان میں جرت ہے تو الیکشن کر کے اسمبلیاں تحلیل کریں اور الیکشن کروائیں. فوڈ ڈریگنگ تو پرویز الہی صاحب نظر آ رہی ہے. مجھے آپ کا خیال میں پرویز الہی صاحب متضاد بیان آ رہے ہیں, بہت ڈبل مائنڈیڈ لگتے ہیں. نہیں, وہ رانا صاحب بھی جو ہیں وہ اپنا بیان بدلتے رہتے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ سنجیدہ ہیں الیکشن کے لیے, جنرل الیکشن کے لیے, تو یہ پنجاب اور کے پی کیوں نہیں تحلیل کرتے. جس دن خان صاحب نے اعلان کر دیا پنجاب اور کے پی تحلیل کر رہے ہیں تو انہوں نے انٹرویو دے رہے, انہوں نے کہا ہم ہر حربہ استعمال کریں گے کہ یہ تحلیل نہ کر سکیں. اب ان کو میرے خیال میں کسی نے غلط فہمی یہ دلا دی ہے کہ شاید ہم نہیں تحلیل کر رہے ہیں, تو انہوں نے دوبارہ سے بڑھ کے لگانی شروع کر دی ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں تحلیل کر سکتے. رانا صاحب سے بولے تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, آپ کو اسمبلیاں تحلیل بھی کر کے دکھا دیں گے. سربت کچھ آپ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ بالکل عامر صاحب, آپ کی اجازت سے میرے 2 بڑے عام سوالات ہیں اسی پولیٹکس کے اوپر جو میں اسد عمر صاحب سے جاننا چاہوں گی. ابھی اسد عمر صاحب آپ اسمبلی تحلیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا عمل دونوں اسمبلیز کا ایک ساتھ ہی آپ لوگ دہرائیں گے, یا پھر پہلے پنجاب اسمبلی کا مرحلہ سامنے آئے گا اس کے بعد آپ کے پی کے کی اسمبلی کی طرف بڑھیں گے؟ دونوں رائے جی, اس وقت دونوں رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ دونوں کو ایک ہاتھ ہی فوری کر دیا جائے. دوسری رائے یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ پہلے پنجاب کیا جائے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے گیپ کے ساتھ ہفتے کے اندر 2 ہفتے کے اندر جو بھی اس کا بنتا ہے اور کے پی اس کے بعد کی جائے. وہ تفصیل ہے کہ کیوں لوگ کہتے ہیں, لیکن یہ 2 رائے پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اسد عمر صاحب, نیوز کانفرنس جب کی آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, تو انہوں نے کہا کہ جی اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تحریک انصاف کے ساتھ سارے اختلافات بھلا کر آگے بڑھ سکتے ہیں, مگر تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے دونوں طرف سے. آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تو بالکل کلیئر ہے کہ آپ لوگ عام انتخابات کی تاریخ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد عام انتخابات ہو جائیں. اتحادی حکومت آپ سے کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ان سے سوال بنتا نا, یہ تو بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اگر بات چیت ہونی ہے تو اس کے اوپر یہ بھی تو طے ہونا چاہیے نا کہ بات چیت کس چیز کے اوپر ہونی ہے. تو ہمارے تو مطالبہ بڑا سادہ سا ہے, بڑا آسان 1 پوائنٹ کا مطالبہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ آگے حکومت کس نے چلانی ہے اور کیا فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے بارے میں. وہ چاہتے کیا ہیں, ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آیا. ہمیں آپ لوگ ٹی وی پہ شاید یہ نہ کہیں, لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے لوگ بات کرتے ہیں آف ایئر, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم پاگل ہو گئے, ہم الیکشن کرائیں, سارا ملک تو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہم نے الیکشن میں جا کے ذلیل ہونا ہے. تو مطلب ملک کو نقصان اس لیے پہنچاتے رہو کیونکہ آپ الیکشن ہار جاؤ گے. اس وقت تو ان کی یہ منطق ہے. صحیح. اسد لاسٹ کوشچن کہ آج بڑا ایک خوفناک واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ وہاں فائرنگ کی, 7 لوگ ہمارے شہید ہو گئے, بیشتر جو ہیں زخمی بھی ہوئے.
ان کی طرف بھی کچھ لوگ مارے گئے، مگر یہ کلیئرلی نظر آ رہا تھا ان کی طرف سے ایک پرووکیشن ہے۔ لوگوں میں بڑا غصہ ہے بہت زیادہ اس بات پہ، کیونکہ یہ ایک ہفتے میں دوسرا واقعہ ہے اور تواتر کے ساتھ اب یہ روٹین بن گئی ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے۔ وہاں سے فائرنگ پہ ہمارے جو بار لگائی جاتی ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے، چوری کیا جاتا ہے، فائرنگ کی جاتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی نیشنل اسمبلی میں یہ بیان دیا کہ اس کو بڑا ایک تو انڈرمائن کیا، اس کو بلٹل کیا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے پتہ کیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں طالبان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ تو یہ کوئی آپ کے خیال میں گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشنل بیان یا باقی یہ پوائنٹ آف ویو بھی کوئی ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو کہ وہاں پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے ایک کنسنسس سا پایا جاتا ہے کہ جب تک یہ اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیں جی، اس کے اندر تو ہماری پوزیشن جو بڑی واضح ہونی چاہیے کہ افغانستان کے فیصلے پاکستان نے نہیں کرنے، افغانستان کے فیصلے افغانوں نے کرنے۔ یہ ان کے اپنے ملک کا فیصلہ ہے۔ اگر وہاں پر ایک کنسنسس کریٹ ہو جاتا ہے، افغانستان کی اکثریت جو ہے وہ ایک نظام کو آگے چلانا چاہتی ہے، تو پاکستان کو اپنی رائے جو ہے ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی افغان اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو یہ ہمیں حق دینا چاہیے جس طریقے سے ہم حق اپنے لیے مانگتے ہیں۔ جہاں تک یہ بارڈر کے اوپر تعلق ہے جی، بالکل آپ، کیونکہ اس وقت ایک دیکھیں حکومت کر کیا رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک اس وقت آپ کی حکومت اس بات کے اوپر مرکوز ہے کہ عمران خان کے اوپر جھوٹا مقدمہ کون سا لگانا ہے، اس کی کس گھڑی کے اوپر الزام لگانا ہے۔ تو گورننس تو ہو نہیں رہی۔ اکانومی آپ نے پہلے ہم نے معیشت میں بات کر لی کہ جس طریقے سے تنزلی آ رہی ہے، 53% اضافہ ہو گیا دہشت گردی کے واقعات کے اندر۔ آپ ریجن کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ فیصلہ سازی نہیں کر سک رہے کیونکہ گورنمنٹ مفلوج ہوئی پڑی ہوئی ہے اس وقت صبح سے لے کے شام تک کہ سروائیو کیسے کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عقل دے کہ اپنی سیاست بھی تباہ و برباد انہوں نے کر لی ہے یہ کرسی بچانے کے چکر میں۔